لاہور سمیت ملک بھر میں آج اقلیتوں کا قومی دن بانی پاکستان قائد اعظم کی تاریخ ساز تقریب کی روشنی میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اقلیتوں کے حوالے سے لائحہ عمل واضح کر دیا تھا۔ ملک میں قیام امن کے لیے اقلیتوں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اقلیتی برادری نے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ پاکستان عظیم قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب کے انعقاد پر وزیر اعظم کا مشکور ہوں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا، پاکستان میں بسنے والی اقلیتی آزادی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینے کی بات کی تھی۔ اسی سوچ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج کہا ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام، کہا، آئین کے تحت اقلیتوں کو مذہبی آزادی اور مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام امن، برداشت اور مذہبی رواداری کا مذہب ہے۔ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر بھائی اور بہن کو سلام۔ مریم نواز نے کہا، مساوات، رواداری اور برداشت جمہوریت کی بہترین تعریف ہے۔ قائد اعظم کے وژن کے مطابق پنجاب میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اقلیتوں کے لیے اجلاس 2 بجے شروع ہونے والا اجلاس 2 گھنٹے 43 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس اپوزیشن ارکان اسمبلی نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئے۔ مختلف ممالک کے سفیر اور افسران اسپیکر باکس میں موجود ہیں۔ بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ موسم کیسا بھی ہو، انشاءاللہ کارکنان بھی جماعت اسلامیہ کے پرعزم ہیں اور عوام بھی پرعزم ہے۔ مہنگی بجلی اور بلز کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، مال روڈ پر پنڈال سج گیا۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ سیکرٹری جنرل امیر العظیم کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر تاریخی جلسہ ہوگا، عوام کا حق لے کر رہیں گے۔ پکائیں کیا اور کھائیں کیا، چکن، سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ میں نہ رہے۔ ادرک 615، لہسن 425، لیمو 475 اور سبز مرچ 125 روپے کلو میں فروخت۔ مرغی کا گوشت 2 روپے مہنگا ہو کر 596 روپے کلو ہو گیا۔ انڈے 278 روپے فی درجن ہو گئے۔ سیب، کیلا، انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ گراں فروشی اور مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کا مشن، چیئرپرسن پرائس کنٹرول ٹاسک کی کریانہ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ پرائس کنٹرول بارے تجاویز پر تبادلہ خیال ہوا۔ سلمہ بٹ نے پرائس کنٹرول بارے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ مانسون کا ایک اور زوردار سپیل، شہر میں بادل جم کر برسے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ غالب روڈ، بیٹن روڈ اور حاجی کیمپ ندی نالوں میں تبدیل۔ شہریوں کو مشکلات، محکمہ موسمیات کی کل تک مزید بارش کی پیش گوئی۔ شہر میں پانی سے بھرے بادل چھلک پڑے۔ سب سے زیادہ لکشمی چوک پر 67 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ گلشن راوی، 55 ایئرپورٹ 54 اور فاروق آباد میں 53 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پانی والا تالاب 49 اور تاجپورہ میں 47 ملی میٹر بارش برسی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔
ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کی تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات، کہا کہ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد ممکن بنایا جائے، شہری بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہیں۔ بارش میں ایم ڈی واسا کفران احمد نکاسی آپ کے لیے متحرک ظہور الہی روڈ پر نکاسی آپ کا جائزہ لیا۔ ایکسین گلبرگ کاشف رسول نے بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ تمام روڈز کو فوری طور پر کلیئر کیا جائے، اہلکاروں کو نکاسی تک فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ ڈینگی کیسز میں اضافہ تھم نہ سکا، پچھلے 24 گھنٹے میں ڈینگی کا ایک کیس رپورٹ۔ ترجمان محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق ایک ہفتے میں ڈینگی کے 18 کیسز اور رواں سال میں 249 کیسز رپورٹ ہوئے۔ جشن آزادی میں 2 روز باقی، شہر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی، جگہ جگہ سٹالز سج گئے، بچے بیجز، چشمے اینڈ ایئر بینڈز، سجاوٹی سامان اور جھنڈیوں کی خریداری میں مصروف۔ پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے اسپیشل آزادی ڈریسز کے سٹالز بھی سج گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آزادی کا جشن منانے کے لیے تاریخی اقدام، تاریخ میں پہلی بار راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلیوٹ کا اہتمام۔ آزادی فلیوٹ کل راولپنڈی سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ 13 اگست کو مینار پاکستان پہنچنے پر فقید المثال استقبال ہوگا۔ قوم کا مان، فخر پاکستان، قومی ہیرو کی وطن واپسی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ارشد ندیم کے والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے، گلے لگا لیا۔ وزراء نے ارشد ندیم کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ ارشد ندیم میاں چنو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے میری بہت ساری محنت ہے، میرے کوچ صاحب کی، سلمان اقبال بٹ صاحب کی، پی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں، جنہوں نے یوتھ فیسٹیول کروائے تھے، تو اسی میں میں نے الحمدللہ حصہ لیا تھا، اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آغاز سٹارٹ کیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ۔ گولڈ میڈل جیتنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، قوم اور والدین کی دعاؤں سے اللہ نے عزت دی۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو، کہا کامیابی کے پیچھے لمبا سفر ہے، سہولیات فراہم کرنے پر حکومت کا شکر گزار ہوں، وزیر اعظم کا بھی شکریہ۔ صدر مملکت کا ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کرنے کا فیصلہ۔ آصف زرداری قومی ہیرو کو کھیل میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں سول ایوارڈ دیں گے۔ صدر زرداری کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے بہترین کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عزم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ 77ویں یوم آزادی پر ڈاک ٹکٹ پر جیولن تھروور ارشد ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مینار پاکستان کی تصویر کو لگا کر جدوجہد آزادی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ارشد ندیم نے ثابت کیا کہ کامیابی کا تعلق وسائل سے نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں میڈ ان پاکستان مصنوعات کو بین الاقوامی برانڈ کے طور پر فروغ دینا ہوگا، مختلف صوبوں سے چھوٹے بڑے تاجروں کی نمائندگی کا موقع دیں گے۔ پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان کو ایک بین الاقوامی برانڈ کے اندر تبدیل کرے۔ دنیا بھر میں آج ہر قوم اپنے قومی برانڈ سے اور اپنی مصنوعات کے برانڈ سے ترقی کر رہی ہے۔ ارشد ندیم نے یہ گولڈ میڈل حاصل کر کے پاکستان کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ارشد ندیم کا سفر 10 سے 12 سال کا ہے۔ فیڈریشن ہمیشہ ارشد ندیم کے ساتھ تھی اور رہے گی۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن وجاہت حسین ساہی کی گفتگو، کہا فیڈریشن مزید بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہے، ہر سال پاکستان میں گولڈ میڈل آئیں گے۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے سرگرم۔ ملازمین کو طبی اخراجات کے لیے مزید رقوم جاری کر دی گئیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ آر پی اوز، ڈی پی اوز،
فورس کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کے لیے ترجیحی اقدامات جاری رکھیں۔ اب شہریوں کو ٹریفک جیم اور شکایتی کال پر واپسی کال موصول ہوگی۔ مؤثر ٹریفک جیم سرویلنس کے سیف سٹیز اتھارٹی میں مانیٹرنگ ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ شہر کے 40 رش والی یونٹس کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ مانیٹرنگ ڈیسک سیف سٹی کیمروں سے منسلک ہیں۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام سب سے بڑی آزادی میراتھن ریس، قومی اور بین الاقوامی ایتھلیٹس کی شرکت۔ وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا ہے رات کو ایک قومی ہیرو لاہور پہنچا، آج سے ہی اگلے اولمپک کی تیاری شروع کر دی۔ آج رات کو اشر ندیم صاحب پہنچے جو کہ ہمارے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آج ہی ہم نے صبح یہ لاہور کے اندر میراتھن کروا دی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے اولمپکس آ رہے ہیں اس میں جو ہماری میراتھنز ہوتی ہیں، اس میں جو ہمارے 400 میٹر 300 میٹر 200 میٹر کیٹیگریز ہیں، اس میں ہماری ٹیمز تیار ہوں، اس کے اندر ہمارے ایتھلیٹس تیار ہوں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بچوں کے ہمراہ گنڈا سنگھ بارڈر کا دورہ۔ بچوں نے خصوصی پریڈ اور پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت کی۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا بچوں کی خواہش کے مطابق گنڈا سنگھ بارڈر کی سیر کروائی گئی۔ بچے پریڈ دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ اور کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ جوہر ٹاؤن میں 2 روزہ گرینڈ کلنری شو کی اختتامی تقریب ہوئی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے بطور مہمان خصوصی شرکت 600 سے زائد طلبہ طالبات نے حصہ لیا۔ شرکاء میں گولڈ اور سلور میڈل بھی تقسیم کیے گئے۔